السلام علیکم ناظرین، اپنے میزبان راجہ فیصل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج ویو دا ورلڈ۔ ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ہیلتھ انشورنس کارڈ کے بارے میں۔ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ہیلتھ انشورنس کارڈ لایا، لیکن اس میں جو امپلیمنٹیشن ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کیا حکومت اس سے باخبر ہے؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت اس سے باخبر ہوگی، لیکن ان کی جو مینجمنٹ ہے ہیلتھ انشورنس کارڈ والی، یہ سارے کے سارے اس عوام کی ذلیل و خواری میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک غریب بندے کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ہیلتھ انشورنس کارڈ کو لے کے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہسپتال جاتا ہے ہیلتھ انشورنس کارڈ کو لے کے، وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میرا علاج جو ہے فری ہوگا، مجھے پرائرٹی ملے گی، لیکن نہیں۔ ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں پہ فرسٹ آف آل ہوتا ہے کہ وہ 10 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا، کوئی ہیلتھ انشورنس کارڈ والے کو پوچھنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ جو ہاسپٹل رجسٹرڈ ہیں، آپ جاتے ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹ کہیں جو ہوتے ہیں ان کو جو جھوٹ بولا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ کارڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ سیکنڈلی، اگر کوئی ہم جیسا بندہ کوئی کمپلین کرنے والا ہوگا، کوئی بولنے والا ہوگا، تو وہ اس ٹائم جا کے ہیلپ ڈیسک والے جا کے معاملات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کارڈ کو، پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک عام بندہ نارملی ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا ہے، اس کو جو بیماری ہوتی ہے، اگر آپ کیش پہ کرواتے ہیں، اس کا معیار الگ ہوگا، ہیلتھ انشورنس کارڈ کا معیار الگ ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہیلتھ انشورنس کارڈ میں میڈیکیشن کور نہیں ہو رہی، ہیلتھ انشورنس کارڈ میں ٹیسٹ وغیرہ کور نہیں ہو پا رہے۔ کیا آپ لوگ بس اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ بس کسی کو کینسر ہو یا بڑی بیماری ہو یا کوئی موذی بیماری ہو تو تبھی اس کا علاج ہو؟ تب بھی اس کا علاج کیسے ہوگا جب بیسیکلی جو نیڈس ہیں وہ آپ ریکور کر ہی نہیں رہے اس ہیلتھ انشورنس کارڈ میں؟ پھر ایک عام غریب آدمی کو کیسے اس چیز کا فائدہ ہے؟ مین آپریٹ تک پہنچتے ہوئے لاکھوں روپے اس بیچارے کے خرچ ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں، میڈیکیشن میں، کیونکہ اس پروسیس کو ہیلتھ انشورنس کارڈ کے لیے بہت لینتھی کر دیا جاتا ہے۔ اس پروسیس کو اگر آپ نیٹ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اگر آپ کیش پہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ لینتھی نہیں جاتی، لیکن ہیلتھ انشورنس کو لے کے اس ٹریٹمنٹ کو بہت ہی لینتھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں باخبر رہنا چاہیے گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ بے خبر ہے۔ سیکنڈلی، آپ لوگوں نے جو ہیلتھ ڈیسک قائم کیے ہوئے ہیں، ان کا مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ 10 بار 20 بار کال کرنی پڑتی ہے ہیلپ ڈیسک والوں کو، تب بھی جا کے آپ کے معاملات اس طرح 100% سالو نہیں ہوتے۔ ایک جو عام غریب بندہ ہے، یا پہلی بات ہے اس کو ہسپتال والے گولی دے کے سائڈ پہ کر دیں گے کہ یہاں پہ اس کارڈ میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، یہ کارڈ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، اس سے وہ کیش لے لیتے ہیں، اس پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر اس کا اس ہیلتھ کارڈ پہ انشورنس کارڈ پہ ٹریٹمنٹ ہوتی بھی ہے، اس پہ پھر اس کا میڈیکیشن میں اتنا خرچہ آ جاتا ہے، اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں اتنا خرچہ ان پہ آ جاتا ہے۔ ایک کاروبار بنا ہوا ہے، اسپتالوں والوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے اس معاملات کو اتنا لینتھی کیا ہوا ہے کہ وہ ٹیسٹ لکھ کے دیے جاتے ہیں، جو ادویات ہیں وہ دی جاتی ہیں 7 دن کی، مہینے کی، لینتھی کر دیا جاتا ہے ایک پروسیس کے تحت۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ اسی ہاسپٹل کے ساتھ جو لنک فارمیسیز ہوں گی، اسی ہاسپٹل کے ساتھ جو لنکس لیبز ہوں گی، یہ سارے کا سارا فائدہ انہیں جا رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر ایک غریب بندے کو اس ہیلتھ انشورنس کارڈ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو کوئی مشکل نہ ہو، ایک غریب آدمی کو کوئی مشکل پریشانی نہ ہو، تو کم از کم 100% نہیں تو 50% آپ کو میڈیسن ریکور اس میں ہونی چاہیے۔ کوئی او پی ڈی نہیں ہے، ٹیسٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ 50% ہونے چاہیے، 100% نہ بھی ہو، تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایک غریب بندے کی ہیلپ ہو رہی ہے، اس کے لیے آسانی ہو رہی ہے۔ جب ٹیسٹ ہو گئی، میڈیکیشن ہو گئی، یہ اس کارڈ میں ریکور ہی نہیں ہو رہی ہے، تو تب جا اس کارڈ کا پھر کیا فائدہ ہے غریب بندے کو؟ ایک غریب بندہ ہسپتال جاتا ہے یہ سوچ کے کہ میرا فری علاج ہوگا، لیکن اس کے برعکس ملتا ہے وہاں پہ جا کے، دھتکارا جاتا ہے۔ کیا حکومت اس کے بارے میں باخبر نہیں ہے؟ حکومت کو باخبر رہنا چاہیے کہ ان کے آگے جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے جو قائم کیے گئے ہیلپ ڈیسک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ خدا را یہ عوام کے ساتھ یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ والا مذاق ایک مذاق بنا ہوا ہے، اسے بند کیجیے۔ اگر صحیح معنوں میں خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم جو بیسک پروسیجر ہے، جو میڈیکیشنز ہیں، ٹیسٹ وغیرہ ہیں، ان کو ریکور کرنا چاہیے۔ 100% نہیں بھی کرتے تو 50% ریکور کرنا چاہیے انہیں، تاکہ ایک غریب بندے کی ہیلپ ہو سکے، اس کی صحیح معنوں میں اس کی خدمت ہو سکے۔ لیکن برعکس ہو رہا ہے، اس کے برعکس ہو رہا ہے۔
ہسپتالوں میں جا کے ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے فیملی ممبر کے ساتھ ہو چکا ہے. پچھلے 1 مہینے سے اسلام آباد کے ہسپتالوں میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے. کبھی زوبیا اسپتال میں، کبھی ہیلتھ اسلام آباد انٹرنیشنل ہسپتال میں. اور فائنلی جب آپریٹ کی باری آئی اس اتنے لینتھی پروسیس کے بعد، تب بھی جا کے 20 بار کالز کرنی پڑتی ہیں آپ کے جو ہیلپ ڈیسک ہیں انہیں. تب بھی وہ جا کے آپ کو باتیں کرتے ہیں کہ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں، ہم ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں. بھائی ایک مریض اگر درد سے کرا رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے، آپ معاملات کو جو بہت لینتھی کر کے لے جا رہے ہو، آپ پھر کہہ رہے ہو کہ ویٹ کریں. میں نے خود کتنی بار ای میل کی ہیلپ ڈیسک پہ، کتنی بار کانٹیکٹ کیا، خود کئی ڈاکٹر سے میں نے کانٹیکٹ کیا، لیکن نہیں. آپ کے جو قائم کیے ہوئے ہیلپ ڈیسک ہیں ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. وہ کیسے غریب بندے کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے آبزرو کرنے کے لیے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کا آپشن چوز کیا کہ آیا دیکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اس کا کوئی فائدہ ہے عوام کا یا نہیں ہے. اور میں اس کو دیکھتے ہوئے اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس ہیلتھ کارڈ کا عوام کو، ایک غریب بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ہسپتالوں میں کیسے ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے یہ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہسپتالوں میں، کیسے کیسے ہم لوگ ای میلز کرتے رہے، کانٹیکٹ کرتے رہے. یہ ساری باتیں حکومت ہے کہ بے خبر ہے سارے معاملات سے. حکومت کو باخبر رہنا چاہیے ان معاملات سے. اگر آپ ایک عام جیسے بندے کا یہ حال ہو سکتا ہے تو عام جو نارمل غریب بندہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کو تو آپ پہلی بات ہے کہ جو ہسپتال والے ہیں اس کو کارڈ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جو آپ لوگوں کے رجسٹر ہسپتال ہیں وہ ایک ایسے بندے کو نیگیٹو کیش ٹریٹمنٹ پہ لے آتے ہیں، وہاں پہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. کوئی ہم جیسا ہوگا کمپلین کرے گا، کوئی بات کرے گا، کچھ سادہ سا بندہ ہوگا تو وہ تو بیچارہ ان کی سن لے گا. لیکن ایسا چل رہا ہے، ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے اس ہیلتھ کارڈ کو بھی. معاملات کو اتنا لینتھی کر دیا جاتا ہے. 2 معیار ہو گئے ہیں، کیش کا معیار بھی الگ ہے، ہیلتھ انشورنس کارڈ کا معیار کچھ الگ ہے. ایک غریب بندے کی پہلے بھی تو ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، لیکن ہیلتھ انشورنس کارڈ کو لے کے مزید ہسپتالوں میں کتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے. یہ حکومت بے خبر کیوں ہے اس کے بارے میں؟ حکومت آخر اس چیز کے بارے میں نہیں جانتی؟ اگر نہیں جانتی تو میری اس چینل کے تھرو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں. اگر آپ صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم جو میڈیکیشن ہے، جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے، میڈیکیشن ہو گئی، او پی ڈی ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے، ان کو آپ 100% اگر نہیں بھی کر سکتے تو 50% آپ انہیں کریں، ان کو ریکور کریں، تاکہ تب جا کے اصل معنوں میں کسی غریب بندے کی ہیلپ ہو سکے گی. ادروائز ایسے غریب بندے کی کھال اترتی رہے گی، ٹیسٹ کروا کے میڈیکیشن لے لے کے فائنل جو آپریٹ ہوتا ہے اس تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہی بندے کی کھال اترتی جائے گی. آئی ہوپ سو کہ حکومت کوئی ایکشن لے گی، کوئی اس کے بارے میں کوئی سوچے گی، کوئی صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنے کے بارے میں کوئی اقدام کرے گی. اللہ نگہبان.